اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں نے انسانوں کو بنایا لیعبدون تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ پبلک کہتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، بنا کے وہیں چھوڑ دیا، اب ہم اخپل طریقے سے زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ پبلک کا اللہ سے اختلاف ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اختلاف ہوتا ہے نا بھائی، دو اسکالرز کا اختلاف ہوتا ہے، دو ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے اس کے لیے یہ میڈیسن ہونی چاہیے، دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے یہ والی میڈیسن ہونی چاہیے۔ ایک حکیم آئے گا وہ کہے گا ہونی نہیں چاہیے، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ایک حکیم کہے گا یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا یہ ہونا چاہیے۔ کوئی کہے گا نواز شریف کو آنا چاہیے، کوئی کہے گا عمران خان کو آنا چاہیے، کوئی کہے گا کسی کو نہیں آنا چاہیے، اور کوئی کہے گا آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ وہ ٹینشن سے بچنے کے لیے وہ میں ہوں۔ پورے پاکستان میں میں ایک ایسا واحد شخص ہوں جس نے ٹینشن سے بچنے کے طریقے کافی حد تک نکال لیے ہیں۔ ٹینشن تو پھر بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن میں سیاست کی ٹینشن نہیں لیتا۔ ہمارے ہاں لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، الیکشن میں سسٹم نہیں سسٹم تھا، اب صحیح ہوا ہے، شکر ہے۔ ایکو ختم کریں اس کا۔ لوگ ٹینشن میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ڈالر کہاں جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے، اس کو آنا چاہیے، اس کو نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے نعرہ ہی وہ لگایا کہ آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ اب کوئی ٹینشن ہوگی مجھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی فلاں کے آنے سے ملک کے حالات اچھے ہوں گے، فلاں کے آنے سے خراب ہوں گے، اس لیے فلاں کو آنا چاہیے۔ یہ آپ لطیفہ ہے جو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو بہت زیادہ ہنسی آئی۔ فلاں کے آنے سے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہنسی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے تو بہت آ رہی ہے۔ فلاں کے آنے سے ملک کے حالات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس کو سوچئے گا، آپ کو بھی اس پہ بہت زیادہ ہنسی آئے گی۔ آپ اتنا ہنسیں گے، آپ بولیں گے مفتی صاحب نے کیا بات کی ہے یار۔ ملک کے حالات اچھے ہونے ہوں گے تو ویسے ہی ہو جائیں گے، نہیں ہونے ہوں گے تو کسی کے بھی آنے سے اچھے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ایک اصول زندگی کا ہمیں بنانا چاہیے۔ یہ قرآن و سنت کا اصول ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کیا، ہائی لائٹ کیا بر صغیر کے علماء میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت زیادہ۔ اس اصول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں کبھی نہیں آتا۔ ہے یہ قرآن و سنت ہی کی بات، لیکن بات بعض دفعہ قرآن و سنت کی ہوتی ہے، ہماری توجہ نہیں جاتی۔ کوئی آتا ہے اور اس کو، جیسے 4 شادیاں تو قرآن میں کب سے لکھی ہوئی ہیں نا، تو اب ہم نے آ کے اس کو تھوڑا سا اچھالا ہے تو پبلک کو اب پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں۔ اب مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے کیوں کہہ رہے ہو بھائی، یہ لکھا کس نے ہے؟ تو اللہ کو تو کوئی نہیں غلط کہہ سکتا نا، تو ہم نے تو اس کو بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کی غم سے حالت بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ظاہر ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی موت کی خبر نہیں سن سکتا وہ۔ آپ کو کوئی آ کے آپ کے کسی چہیتے کے بارے میں بتا دے کہ انتقال ہو گیا، آپ نہیں اتنی جلدی مانو گے۔ اگر مان لو گے اس کا مطلب کہ بھائی آپ کو اتنی محبت نہیں تھی، آپ اس کو نارمل واقعہ سمجھ رہے ہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا نبی کی وفات ہو گئی میں کیا کروں گا؟ سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر کو نبی سے محبت سب سے زیادہ تھی، لیکن آپ کے اعصاب بھی سب سے زیادہ مضبوط، میچورٹی بھی آپ میں سب سے زیادہ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ اس طرح کی سچویشن امت میں رہی تو اس سے تو امت کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جذباتیت میں کبھی بھی ٹھیک کام نہیں ہوتا۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے
اور قرآن خطبہ دیا اور قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں. پہلے میرے خیال ہے آواز زیادہ صحیح تھی، جو خراب تھی نا وہ زیادہ صحیح تھی، وہ خراب کر دیں دوبارہ، یہ تو بہت زیادہ گونج رہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں. افئن مات او قتل، تو اگر نبی کی موت واقع ہو جائے یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی اس خبر کو اتنی اچنبے کی خبر کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ بشر ہیں. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت واقع ہوگی لیکن ان پر بھی ہوگی. یہ کون سا بچیں گے جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مشرکین انتظار کر رہے تھے نا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے قرآن کی یہ آیت آج پہلی دفعہ سنی ہے. حالانکہ کتنا پڑھتے تھے آیتوں کو نماز میں، رمضان میں اور ویسے بھی. تو بتانا یہ مقصد ہے، بہت ساری شریعت کی تعلیمات ہوتی ہیں، قرآن میں لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کو اجاگر کرنا. اور قرآن کی بلاغت بھی یہاں دیکھ لو، صداقت بھی دیکھ لو. قرآن مضمون یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بالفرض موت واقع ہو جائے تو تم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے وہاں موت کا لفظ پیغمبروں کے لیے استعمال نہیں کیا. فرمایا قد خالت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے. کیوں؟ اگر قرآن کہہ دیتا کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی موت واقع ہوئی ہے تو فوراً قادیانی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت واقع ہو چکی ہے. اور غامدی صاحب کہتے دیکھو ہم تو کہتے تھے موت واقع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے غامدی صاحب کو خاموش کرانے کے لیے اور قادیانیوں کو خاموش کرانے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ ان کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی موت پر اشارتاً بھی، کوئی اشارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی موت کا تذکرہ نہیں کرتا، تاکہ یقین ہو جائے بخاری مسلم کی اس حدیث کا کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ضرور بھی ضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ما قتلوہ، اللہ کہتے ہیں عیسائیوں نے، بنی اسرائیل نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، یہ دوسری تلوار غامدی کے نظریے پر، غامدی صاحب کے. قرآن کے الفاظ دیکھو، یہ تلوار ہے. ما قتلوہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، عیسیٰ کو سولی پہ نہیں لٹکایا. تو پھر ہوا کیا؟ اللہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کہتے ہیں بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے زیادہ کیا وضاحت ہوگی میرے بھائی حضرت عیسیٰ کی حیات پر؟ گھمانا پھرانا چاہو تو بھائی بیٹھ کے گھماتے رہو آیتوں کو. ایکچولی کر کے نا آج کل اتنے سارے اسکالرز آ رہے ہیں، ایکچولی یوں، اور ایکچولی پردے کا حکم تو ایکچولی اس لیے، ایکچولی کر کے پوری شریعت کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ قرآن و حدیث سمجھے کس سے ہم. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس لیے ہر شخص اچھے لیبل لگا کے منجن بیچ رہا ہے. میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں امام شافعی کو نہیں مانتا، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو بھائی قرآن و سنت کو ماننے کے دعوے کرنے والے تو سینکڑوں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جس کی بات آپ کو قرآن و سنت پہ لگے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. جو شخص جس فیلڈ میں ماہر ہی نہیں ہوتا اس کے کچھ لگنے کا اعتبار ہوتا ہے. جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو اگر لگ رہا ہے نا تو اس کو کچھ اور لگ رہا ہے، اس کو جو اسٹڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کچھ اور لگ رہا ہے، اس کو کچھ اور لگ رہا ہے، اس کو کچھ اور. وہی نہیں متفق ہو پا رہے تو پبلک کیسے متفق ہوگی کسی ایک چیز پہ؟ ادھر سے فتویٰ آئے گا جبری طلاق نہیں ہوتی، اس سے فتویٰ لوگے جبری طلاق
ہو جاتی ہے. اس سے فتویٰ آئے گا نشے میں طلاق نہیں ہوتی, وہ کہے گا نشے میں طلاق ہو جاتی ہے. اس سے فتویٰ لوگے کہ عورتیں صفا مروا میں دوڑیں گی, وہ فتویٰ دے گا عورتیں صفا مروا میں نہیں دوڑیں گی. ادھر سے فتویٰ لوگے عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی, وہ کہے گا عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. ادھر سے فتویٰ لوگے ٹوپی پہننا سنت ہے, وہ کہے گا ٹوپی پہننا بدعت ہے, وہ فلانا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ امت کی ایسی کی تیسی. تو آپ کے پاس گھوم پھر کر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ بھائی جو صدیوں سے متواتر فقہ چلا آ رہا ہے, چاروں فقہ جو مدون ہے, ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بچتا نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا. ورنہ جو طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جس پہ امت کامیابی سے چلی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور پھر وہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کو مانتے ہیں. یار ابو حنیفہ کیا تورات و انجیل کو مانتے تھے کیا؟ امام شافعی کیا زبور کو مانتے تھے؟ انہوں نے زبور کو دیکھ کے فتوے دیے ہیں. وہ تو قرآن و سنت ہی کی ریسرچ ہے. ابھی کل ایک صاحب کا کلپ نظر سے گزرا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقلد لوگ ہیں نا, ان کا یہ نظریہ ہے, اور امام کرخی کا حوالہ دیتے ہیں اکثر لوگ, کہ مقلد کو اگر قرآن و سنت اپنے امام کے قول کے خلاف نظر آئے تو وہ قرآن و سنت چھوڑے گا, امام کا قول لے گا. یہ بہت پیش کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, امام کرخی کی جس عبارت پر عمل نہیں ہے تو آپ وہ عبارت پیش کیوں کر رہے ہو؟ فقہ حنفی میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کا قول آیا تو حنفیوں نے ابو حنیفہ کو لے لیا, قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. اس کی تو بیسیوں مثالیں ہیں کہ وہاں قرآن و سنت کو لیا ہے, امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیا. خود مشائخ یہ کام کر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں عوام کے یہ کام نہیں ہے, کیونکہ عوام کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. حقیقت میں قرآن و سنت کے خلاف ہوتا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ ہمیں قبر پرست کہتے ہیں, فلاں کتاب میں لکھا ہے یوں. بھائی عملی طور پر کیا قبروں پہ آپ کو علماء دیوبند بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ عملی طور پر ہمارے جتنے اکابر ہیں کسی کی قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہے. ہمارے اکابر نے تبلیغی جماعت بنائی, تبلیغی جماعت نے لوگوں کو قبر پرست بنایا یا قبر پرستی سے ہٹایا ہے؟ 100% ہٹایا ہے. جتنا قبر پرستی کے خلاف تبلیغی جماعت کا کام ہے, ہزاروں اسکالر مل کے 100 سال بھی محنت کرے نا تو اس لیول کا کام نہیں ہو سکتا. تو جن لوگوں نے کام کیا انہیں کو قبر پرست کہا جا رہا ہے. تو خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, کہاں سے کہاں ہم نکل لیے. وہ تو چونکہ غامدی صاحب کی بات آئی, حضرت عیسیٰ کا حیات کا, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا نا انہوں نے. تو قرآن میں بہت واضح ہے, وما قتلوہ, اللہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, اور انہوں نے سولی پر نہیں لٹکایا. ولیکن, اے اللہ پھر ہوا کیا, اللہ فرماتے ہیں شبہ لہم, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی پھر سولی پر لٹکا کون تھا؟ کیونکہ یہ تو عیسائیت میں تواتر کے ساتھ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک کے جان دے کے سب کا کفارہ ادا کر دیا انہوں نے. تو وہ کیا ہوا تھا؟ کیا متواتر خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اللہ کہتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا. اے اللہ پھر یہ جو خبر چلی آ رہی ہے صدیوں سے, سینکڑوں سے, ہزاروں لوگوں تک کہ لٹکایا گیا تھا, وہ کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ نہیں تھے. شبہ لہم, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. مشتبہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب کنفیوژن ہو, بھائی ہم نے پتہ نہیں کس کو لٹکایا ہے, وہی تھے یا کوئی اور تھے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں. عیسائیت میں اس میں بڑا اختلاف رہا ہے, تبھی آپ عیسائیوں کے بہت سارے اس میں مختلف عقیدے ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ, پھر اللہ صحیح میں تو بتا کے ہوا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہاں درجہ بلند کرنا یہ کسی بھی طرح بھی یہ مطلب بولو نہیں بنتا کہ درجہ بلند کیا ہم نے ان کا, یہ بنتا ہی نہیں ہے مطلب. اب بات چل پڑی ہے تو ہم تو آپ کو بتایا نا بھائی, ٹاپک کے درمیان اگر قیام و طعام مختلف ٹاپک آتے رہیں تو میں چلا دیتا ہوں. آپ نے کون سے ایم اے اسلامیات کی پیپر کی تیاری کرنی ہے کہ ٹاپک سے ہٹنے پر گورنمنٹ نے ہمیں پابندی لگائی ہے اور آپ کو ایک لیکچر دیا گیا ہے کہ اس پہ آپ کا کل امتحان ہے, تو بھائی جو فائدے کی بات اگر بیچ میں آ رہی ہو تو پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو علمی باتیں
ٹاپک سے ہٹ کے بیان میں آتی ہیں وہ اسی وقت پارسل کر دو تو فائدہ ہوتا ہے, الگ سے ان پہ بیان نہیں ہوتا پھر بیٹھ کے. ایک اور بات پارسل کر دیتا ہوں, یہ جو معراج ہے نا, معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بھی جسم کے ساتھ ہوئی ہے. آج کل بہت سے اسکالر جناب غامدی صاحب سمیت وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ یہ کیا تھا بھائی, خواب. اور دلیل میں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن, یہ آیت پیش کی ہے. رؤیا عربی میں قرآن میں رؤیا کا لفظ خواب پہ آیا ہے. رؤیا کا لفظ کا اطلاق قرآن میں رؤیا کا لفظ کس کو کہا گیا ہے؟ خواب کو. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. آپ لوگ کو آواز صاحب آ رہی ہے سب کو؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آ رہی ہے. اچھا, یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا لا تقصص رؤیاک, اے یوسف اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہاں رؤیا خواب کے معنی میں ہے, تو قرآن معراج کے لیے بھی رؤیا کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو رؤیا بنایا, جو آپ کا رؤیا تھا وہ رؤیا ہم نے اس لیے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. تو دیکھو وہ تو رؤیا ہے, خواب ہے. جو پراپر وے میں علم سیکھنے کا کہا جاتا ہے نا, یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے تاکہ صرف ترجمہ پڑھ کے لوگ متاثر نہ ہو. ہر چیز کا پراپر علم ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کووڈ جن دنوں میں آیا تھا نا, کرونا, تو بہت سے لوگوں نے کچھ ڈاکومنٹریز دیکھ کے کہا کہ یہ تو وہی کرونا ہے جس کی پہلے سے موویاں بن چکی ہیں, یہ تو سب ایک سازش ہے, یہ وہی کرونا ہے بھائی, اب کچھ کرو نہ کرو نہ, لیکن یہ ہے وہی کرونا. تو اب چونکہ خود تو پڑھے لکھے ہیں نہیں نا, ڈاکٹر ہیں نہیں, میڈیکل سائنس سے تعلق ہے نہیں, تو وہ کوئی مووی شووی پرانی دیکھی ہوگی یا لوگوں نے چلا دی, دیکھو بھائی یہ پہلے سے پلان ہے, اس کا تو پہلے موویوں میں تذکرہ ہے, یہ لانچ کرنا چاہ رہے تھے ایک وائرس. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا, ڈاکٹروں نے بولا بھائی کرونا وائرس تو بہت پرانا ہے, کراؤن سے نکلا ہے یہ. کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ ہوتے ہیں کراؤن کی طرح نا, یہ جو ہے نا تاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کو, اس میں سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح کا وائرس ہوتا ہے جس کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو کراؤن سے بنایا گیا ہے, یعنی اس کے لفظ وہاں سے لیا گیا ہے. تو یہ تو بہت پرانا وائرس ہے, لیکن اب جو بیماری کی شکل میں وائرس آیا, چونکہ اس کے بھی یہ ہے اسی قبیلے سے, اس لیے اس کو اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کا پچھلی موویوں میں تذکرہ موجود ہے. تو ڈاکٹروں سے پوچھا تو وہ بتائیں گے. تو جو میڈیکل سائنس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے اس نے اس پہ کتنا پروپیگنڈا کیا, کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامہ ہے اور پہلے سے فلمیں آ رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ہر چیز میں جب تک آپ پراپر وے میں علم حاصل نہ کرو آپ بات کرنے کے اہل نہیں ہو.